عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ بہت معمولی سی کمی بیشی تو ہو سکتی ہے مگر ان کی مقدار میں بڑا فرق نہیں پڑ سکتا۔ اوتار سنگھ نے دیکھا یہ سارا چکر کا معاملہ ہے، ایک چیز سے دوسری چیز بنتی ہے اور دوسری چیز سے پھر پہلی چیز، رات کے پیچھے دن لگا ہے اور دن کے پیچھے رات۔ اسے اماں کی بات یاد آئی، انہوں نے کہا تھا رات نہ ہوتی تو ہم آرام کیسے کرتے اور دن نہ ہوتا تو ہم کام کیسے کرتے۔ اماں پڑھی لکھی نہیں تھیں لیکن عقل مند تھیں، کیسی سادہ مگر سچی بات کہی تھی انہوں نے۔ ہاں، اب ان سے باتیں اور بہت کچھ اسے سمجھ آ جاتا تھا۔ اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ دن اور رات نہ ہوتے تو وقت کی پیمائش نہیں ہو سکتی تھی، دن رات نہ ہوتے تو کیلنڈر نہیں ہوتا، یکسانیت ہوتی، پڑاؤ ہوتا جو کہ زندگی کی نہیں موت کی علامت ہے۔ زندگی کی رونق اس کا لطف تغیر اور تبدیلی میں ہے۔ پھر موسم تھے، گرمی کے بعد سردی اور پھر گرمی، اور وہ بھی ایک دوسرے کے بعد ایک دم نہیں آتے تھے، ورنہ آدمی کے لیے ایک کے بعد دوسرے کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ گرمی کے بعد موسم میں ہلکی سی بتدریج تبدیلی تاکہ آدمی کے لیے قبول کرنا آسان ہو جائے، پھر خزاں ہوتی تھی، اور سردی کے بعد ہلکی سی بتدریج تبدیلی بہار تھی۔ یہ ایک سال میں وقت کے 4 موسم کہلاتے تھے، 4 ذائقے تھے، پھر ان میں بھی تنوع تھا، گرمی کی بارش اور سردی کی بارش۔ اوپر والا کتنا مہربان تھا، اس نے انسان کو اکتاہٹ کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے کتنا اہتمام کیا تھا۔ اوتار سنگھ نے باری باری تصور کیا کہ صرف ایک موسم میں جی رہا ہے، صرف تصور میں ہی اس پر مر جانے کی حد تک گھبراہٹ اور اکتاہٹ طاری ہو گئی۔ چکر کی سائیکل کی ایک اور بہت بڑی مثال پانی تھا۔ پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ سمندر تھا، اتنا بڑا ذخیرہ کہ سمندر میں پانی کی مقدار کا اندازہ کرنا بھی ناممکن تھا۔ اس کی گہرائی بھی نامعلوم تھی، لیکن اس کا پانی بہت کھاری، بہت کڑوا تھا، کسی کام بھی نہیں آ سکتا تھا، نہ پینے کے، نہ گھریلو کام کاج کے، اور نہ آب پاشی کے۔ اس نے خود چکر دیکھا تھا، کام کا پانی دریا، جھیل، ندی اور چشموں کی شکل میں تھا۔ یہ سب چیزیں آبادی کی بستیوں کے درمیان بہتی تھیں، ان کے پانی سے انسانوں کی مختلف ضروریات پوری ہوتی تھی۔ پانی ایک ایسی بنیادی ضرورت تھا جس کے بغیر زندگی ناممکن تھی، مگر پانی کا استعمال بہت زیادہ تھا جبکہ ذرائع بہت محدود تھے۔ یہاں اوپر والے سائنسدان کا بنایا ہوا ایک اور عظیم نظام سامنے آتا تھا۔ سمندر پر دھوپ پڑتی تو عمل تبخیر ہوتا، پانی بخارات میں تبدیل ہوتا، ہلکے ہونے کی وجہ سے بخارات اوپر اٹھتے اور بادلوں کی شکل اختیار کرتے، پھر پانی کو اٹھاتے ہوئے یہ بادل ہوا کے دوش پر سفر کرتے اور ان کے پاس میٹھا اور صاف پانی ہوتا، کیونکہ نمک اور دیگر کثافتیں عمل تبخیر کے نتیجے میں ساحل پر ہی رہ گئی ہوئی تھیں۔ یوں بارش کے ذریعے یہ صاف ستھرا میٹھا پانی انسانوں تک پہنچتا۔ یہ گویا ایک عظیم فلٹر پلانٹ تھا، اور اتنا عظیم منصوبہ کوئی زبردست اور ذی علم ہستی ہی بنا سکتی تھی۔ پھر اوتار سنگھ نے ارتقائے انسان پر غور کرنا شروع کیا۔ یہ تو اس نے بہت پہلے سمجھ لیا تھا کہ اتفاق کوئی چیز نہیں، جو آدمی کی سمجھ میں نہ آئے، جس کی کوئی ظاہری وجہ نظر نہ آئے، وہ اسے اتفاق قرار دیتا ہے، صرف اپنی کم علمی چھپانے کے لیے۔ انسان کی ترقی ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بہت محدود علم رکھتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ بے علم تھا، پھر بتدریج اسے علم حاصل ہوتا گیا، مگر اب اتنی ترقی کے باوجود وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ سب کچھ جان چکا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کبھی بھی نہیں کر سکے گا۔ سوال یہ تھا کہ انسان نے علم کیسے حاصل کیا۔ انسانی ارتقاء کی تاریخ گواہی دیتی تھی کہ انسان کے کسب علم کی بنیاد مشاہدے اور اتفاق پر ہے۔ ہمیشہ انہی کی وجہ سے اسے کوئی خیال سوجا، پھر اس نے اسے تجربات کی کسوٹی پر پرکھ کر اس کی تصدیق کی اور اسے دوسروں کی طرف بڑھایا۔ اب ان میں سے اتفاق کو اوتار سنگھ مانتا ہی نہیں تھا،
اس کے نزدیک اتفاق کائنات کا نظام قائم کرنے اور چلانے والے کی منصوبہ بندی تھی، جو نہ دکھائی دیتی تھی اور نہ سمجھ میں آتی تھی۔ اتفاق کو نہ ماننے کی معقول وجہ تھی اس کے پاس۔ بچپن سے اس کے ساتھ ایسا ہوتا تھا اور اکثر ہوتا تھا۔ اس کے دل میں بیٹھے بیٹھے خیال آتا کہ رجو دائی آئی ہے۔ رجو سے اسے بڑی انسیت تھی۔ اگلے ہی لمحے بند دروازہ کھلتا اور رجو نمودار ہوتی۔ ایسا بہت سے لوگوں کے معاملے میں ہوا۔ بارہا اس نے اعلان کر دیا، پھر کسی نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ پتہ نہیں، بس مجھے خیال آیا تھا، وہ جواب دیتا۔ پھر اس نے خود لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ اسے یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے۔ سب اس پر متفق تھے کہ یہ اتفاق ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ یہ تقریباً سبھی کے ساتھ ہوتا تھا، کسی کے ساتھ کم اور کسی کے ساتھ زیادہ۔ اب اوتار سنگھ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ اتفاق ایک بار ہو جائے، دو بار ہو جائے، بار بار ہو تو اسے اتفاق نہیں کہتے، اور پھر اس کا اندازہ ایک بار بھی غلط نہیں ہوا تھا۔ اس نے ماسٹر جی سے اس پر بحث کی تھی، مگر وہ بس اتفاق ہے کہہ کر بات ختم کر دیتے تھے۔ پھر ایک دن وہ اماں اور ویر جی کے پاس ان کے گھر میں بیٹھا تھا۔ اچانک اس کے منہ سے نکلا، اماں، چچا آ رہا ہے۔ ویر جی، دروازہ کھولو۔ حمیدہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں بیٹا، ابھی ان کے آنے کا وقت تو نہیں ہوا۔ نہیں اماں، چچا آ رہا ہے۔ حمیدہ نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ تمہارے کان بج رہے ہیں بیٹا۔ مگر اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ وشال دین نے دروازہ کھولا اور جمال دین اندر آ گیا۔ حمیدہ اٹھ کر اس کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ کچھ نہیں، صبح ہلکا سا بخار تھا، اب تیز ہو گیا ہے۔ میں وید جی سے دوا لیتا آیا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ آرام کروں۔ جمال دین اندر کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ حمیدہ اوتار سنگھ کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چل گیا بیٹے؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں اماں، بس مجھے معلوم ہو جاتا ہے خود بخود۔ قدموں کی چاپ سنائی دی تھی؟ نہیں اماں، بس میرے دل میں خیال آیا تھا اچانک، اوتار سنگھ نے کہا۔ پہلے بھی ایسا ہوا ہے کبھی؟ حمیدہ تفتیش کرتی رہی۔ ہوتا رہتا ہے اماں، اوتار سنگھ نے بے پرواہی سے کہا۔ کوئی نہیں بتاتا ایسا کیوں ہوتا ہے، سب کہتے ہیں یہ اتفاق ہے۔ حمیدہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے کیا کچھ یاد آ گیا۔ ننھا سا اوتار سنگھ جو بھوکا تھا مگر ماں کے سینے سے ابلتا دودھ نہیں قبول کر رہا تھا، اور اس نے حمیدہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا جیسے قسم کھائی ہو کہ دودھ پیے گا تو بس اسی کا پیے گا، اور اس نے اپنی ضد پوری کر کے چھوڑی۔ ہاں، اس کے بعد ماں کا دودھ بھی قبول کر لیا تو وہ شروع سے ہی غیر معمولی بچہ تھا، ورنہ کون سوچ سکتا تھا کہ راجپوت کا بچہ مسلمان عورت کا دودھ پیے، اور اتنا سا ناسمجھ بچہ، اور ضد ایسی سمجھداری کی۔ اللہ کے بھید اللہ ہی جانے۔ تم ہی بتاؤ ماں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اوتار سنگھ نے کہا۔ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں بیٹا، حمیدہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ جو لوگ صاف ستھرے ہوں، صاف رہیں، اللہ ان سے خوش ہوتا ہے اور ان کے بہت قریب ہوتا ہے، اور جن سے وہ خوش ہوتا ہے اسے اپنے علم میں سے جتنا چاہے دے دیتا ہے۔ تم خوش نصیب ہو بیٹا، اللہ نے تمہیں اپنے علم میں سے کچھ دے دیا ہے۔ اس بیان سے اوتار سنگھ کے ذہن میں کئی سوال اٹھے۔ وہ ذہنی طور پر بہت مرتب بچہ تھا۔ اس نے ان سوالوں کو ترتیب میں رکھ کر بات شروع کی۔ ہاں اماں، صاف ستھرا تو میں رہتا ہوں، یہ اتنی بڑی بات ہے کیا؟ تم صاف ستھرا رہنا کسے سمجھتے ہو؟ حمیدہ نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ میں 3 دن بعد نہاتا ہوں، کپڑے میلے ہونے سے پہلے بدل کر صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہوں، یہ تو ایک حصہ ہے صاف ستھرے پن کا، حمیدہ بولی۔ اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا، روز نہانا اور صاف کپڑے پہننا، لیکن آدمی کو اندر سے بھی پاک صاف رہنا چاہیے۔ اندر سے؟ اوتار سنگھ نے حیرت سے کہا۔ ہاں بیٹا، خیال اندر ہی سے تو پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات اوتار سنگھ کی سمجھ میں آ گئی۔ یہ سچ تھا، خیال تو دل میں آتا تھا، دل میں، اور اس کے لیے خون کا صاف ستھرا ہونا بھی ضروری ہے۔ حمیدہ نے اپنی بات پوری کی۔ تو دل کو اور خون کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے؟ دھویا تو نہیں جا سکتا انہیں، اوتار سنگھ نے اعتراض کیا۔ خون
غذا سے بنتا ہے۔ خون کی صفائی اس میں ہے کہ آدمی حلال کھائے، حرام نہ کھائے۔ یہ حلال حرام کیا ہوتا ہے اماں؟ اپنی محنت کی کمائی حلال ہے۔ کسی کی چیز بغیر اجازت لینا، چوری، بے ایمانی، کوئی بھی ناجائز کام، یہ سب حرام ہے، حمیدہ نے کہا۔ پھر اندر روح بھی ہوتی ہے، آتما۔ اوتار سنگھ نے جلدی سے کہا۔ ہاں، آتما۔ آتما کو پاک صاف رکھنے کے لیے اچھے کام، نیکیاں ہوتی ہیں۔ آدمی سچ بولے، لوگوں کے کام آئے اور برے کاموں سے بچے، جھوٹ نہ بولے، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یوں آدمی صاف ستھرا ہوتا ہے تو پھر اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے اور اس پر مہربان ہوتا ہے اور اسے کچھ بھی دے دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے علم میں سے بھی کچھ دے دیتا ہے۔ علم میں سے کچھ؟ اوتار سنگھ نے دوسرا نقطہ اٹھایا۔ ہاں، کچھ، بہت تھوڑا تو اللہ کے پاس بہت علم ہے، بہت نہیں، سارا علم۔ حمیدہ کے لہجے میں خفگی تھی۔ علم سارا کا سارا اللہ کا ہے، اور جو وہ بہت تھوڑا سا ہمیں دیتا ہے وہ بھی بندے کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ مجھ سے خوش ہے، میرے بہت قریب ہے۔ ہاں بیٹا، بس تم ہمیشہ اچھے رہنا۔ وہ ساری باتیں اوتار سنگھ کے دل میں اتر گئی تھیں۔ اس دن کے بعد وہ صفائی پر اور توجہ دینے لگا۔ وہ دن میں 2 بار نہاتا، سچ بولتا تاکہ اللہ اس سے خوش رہے، مگر پھر کچھ عرصے کے بعد اماں نے اس سے اللہ کی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ بہرکیف اس کے ساتھ جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی، وہ خوش ہوتا کہ اللہ اب بھی اس سے خوش ہے، اس کے قریب ہے۔ یہ نقطہ وہ کبھی نہیں بھولا، تو وہ اتفاق کو کیسے مان سکتا تھا؟ انسانی ارتقاء کی تاریخ بتاتی تھی کہ اوپر والے نے دنیا بنائی، جاندار پیدا کیے، نباتات اگائی اور ایک مکمل سسٹم بنایا۔ اس نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، اس نے اسے سکھایا بھی۔ وہ قدرت والا، بہت زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے، اس لیے اسے آدمی کے سامنے آنے، اس سے اپنی آواز میں بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے مظاہر فطرت کے ذریعے اسے بہت کچھ سکھایا، اور اس کی تعلیم دینے کا سب سے بڑا ذریعہ خیال ہے، جو وہ سب جب چاہے کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ کم علم لوگ جو صرف اپنے حصوں پر یقین کرتے ہیں، اسے اتفاق کہتے ہیں۔ آدمی کو کشش ثقل کا علم کیسے ہوا؟ نیوٹن کو کتاب پڑھنی تھی، وہ اتفاق سے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا، اتفاق سے ایک سیب شاخ سے ٹوٹ کر اس کے سر پر گرا۔ تب نیوٹن نے غور کیا اور زمین کی کشش کو دریافت کیا۔ یہ بیان سائنس کا ہے، لیکن دوسرے زاویے سے دیکھیں تو اوپر والے کو یہ منظور تھا کہ آدمی کو زمین کی کشش کے بارے میں بتائے۔ وہ نیوٹن کو کتاب پڑھنے کے لیے درخت کے نیچے لے گیا، ورنہ نیوٹن اپنے کمرے میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا تھا۔ پھر اس نے سیب گرایا، پھر نیوٹن کے دل میں خیال پیدا کیا، تب یہ دریافت ہوئی۔ اب اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی انسانوں کے سامنے درخت سے پھل گرتے رہے ہیں۔ کتنوں نے غور کیا ایسا زمین کی کشش کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ تو اب بھی کوئی نہیں سوچتا۔ اور ایسے ہی اتفاق سے ارشمیدس نے کثافت کا اصول دریافت کیا، ورنہ آج بھی کتنے لوگ روز دریا میں، سمندر میں نہاتے ہیں، کسی کو یہ خیال نہیں آتا۔ لیکن ارشمیدس کا دریافت کردہ کلیہ تمام انسانوں کے لیے کتابوں میں محفوظ ہو گیا۔ علم سے محروم انسان مشقت کی زندگی گزارتا ہے۔ اس نے پرندوں سے گھر بنانا سیکھا، درختوں سے اپنے لباس کا خیال آیا، جھنجھلاہٹ میں کسی جانور کو پتھر مارا، اور اس کا نتیجہ دیکھ کر اس نے پتھر سے ہتھیار اور اوزار بنائے۔ پرندوں کو اڑتے دیکھ کر اسے اڑنے کا شوق ہوا، لکڑی کو پانی میں نہ ڈوبتے دیکھ کر کشتی کا خیال سوجھا، چیونٹی کو بوجھ اٹھا کر چلتے دیکھا تو جانوروں سے بار برداری کا کام لیا۔ غرض ہر دریافت، ہر ایجاد کے پیچھے صرف اور صرف مشاہدہ اور خیال کی طاقت تھی۔ خیال کبھی اجتماعی نہیں ہوتا، ہمیشہ کسی فرد کو خیال سوجا اور اس نے کچھ دریافت یا ایجاد کیا، اور پھر اپنی تعریف کے لیے، خود کو نمایاں کرنے کے لیے اس کے بارے میں دوسروں کو بتایا۔ اگر خیال کوئی عام چیز ہوتا تو بیک وقت بہت سارے لوگوں پر اترتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی قوت ہے
جو کسی منتخب شخص کو کوئی ایسا خیال سونپتی ہے۔ یہ علم کا ذریعہ ہے۔ اوتار سنگھ کی سمجھ میں اماں کی باتیں پوری طرح آ گئی تھیں۔ علم سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اسے بہت بہت تھوڑا سا علم دیتا ہے۔ آدمی کو وہ بہت زیادہ لگتا ہے، لیکن وہ علم کے سمندر کے ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہوتا، مگر بے خبر انسان کو بہت زیادہ لگتا ہے۔ خیال کی طاقت کے بارے میں سوچتے ہوئے اوتار سنگھ کے سامنے ایک اور رخ آیا۔ انسان کی ترقی خیال کے دم سے تھی، تو دوسری طرف اس کے مصائب اور دنیا میں شر اور فساد کا ذمہ دار بھی خیال ہی تھا۔ خیال بد، اس کے تحت آدمی برے کام کرتا تھا، دوسروں سے ان کا حق چھیننا اور اپنی ہوس کی خاطر سازشیں سوچتا اور کرتا۔ دوسروں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش میں ہی جنگیں ہوتی تھیں۔ چوری، ڈاکے، قتل، یہ سب برے خیال کی وجہ سے تھے۔ اسی بارے میں سوچ کر وہ الجھنے لگا، کیا اوپر والے کے علاوہ کوئی اور طاقت بھی ہے اس سے متصادم، اس کی مخالف، جو انسان کے دل میں برا خیال ڈالتی ہے؟ یہ تسلیم کرتا تو اس کے اب تک کے اخذ کیے ہوئے نتیجے پر اثر پڑتا۔ کائنات کے منتظم اعلیٰ کی اپنی تلاش میں وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ وہ ایک مطلق العنان ہستی ہے جسے چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ اب وہ اس میں ترمیم کرتا تو سب کچھ بکھر جاتا، اور اس کا ذہن اس طرح کا تھا کہ وہ ہر چیز پر سوچتا تھا، نظریں کبھی نہیں چراتا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا اس کی اب تک کی تلاش رائے گاں ہونے والی ہے۔ وہ سوچتا رہا۔ اچانک اسے ایک خیال آیا۔ اماں نے کہا تھا آدمی صاف ستھرا رہے، اچھے کام کرے، برے کاموں سے بچے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے اور اسے انعام دیتا ہے۔ تو اگر معاملہ برعکس ہو تو کیا ہوگا؟ یعنی آدمی گندا رہے، برے کام کرے اور اچھے کاموں سے بچے تو اللہ اس سے ناراض ہوگا، اس سے دور ہو جائے گا اور اسے سزا دے گا۔ تو یہ برا خیال بھی سزا ہو سکتا ہے۔ یہ دلیل معقول اور مؤثر تھی۔ اس سے اوپر والے کی اور صفتیں بھی سامنے آتی تھیں۔ وہ انتقام لینے والا بھی ہے، برے کو اور برا کر دیتا ہے، اور غصے والا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے، علم دیتا ہے مگر گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ وہ مطمئن ہوا مگر پوری طرح نہیں۔ برائی کی قوت والا تصور مسترد نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس کی تلاش حق کی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اس کا بنیادی سبب اردو شاعری بنی، اور اس کے بعد عشق۔ صحیح معنوں میں اردو شاعری سے اس کا واسطہ 9ویں جماعت میں پڑا تھا۔ میر کو پڑھا تو پہلی بار اندازہ ہوا کہ شاعری میں کتنی زیادہ قوت ہے اور وہ کیسا تحریک پیدا کرتی ہے۔ اور میر کی شاعری تو عجیب تھی، سکوت بھی طاری کرتی اور اس کے ساتھ تحرک بھی پیدا کرتی۔ آدمی شعر پڑھتا اور بیٹھے کا بیٹھا رہ جاتا، وقت سمیت گرد و پیش کی ہر چیز جیسے ساکت ہو جاتی۔ پھر اندر ایک تحریک جاگتا، دل چاہتا وہ اداس ہو جائے اور وہ اداس ہو جاتا بغیر کسی وجہ کے، جیسے سیر میر کی شاعری اس کے اندر موجود اداس کر دینے والی کسی مشین میں چابی بھر دیتی۔ شاعری میں اس کی کشش کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ شاعر کا بنیادی موضوع اور نفیس موضوع محبت تھی، عشق تھا۔ محبت اور عشق کو سمجھنا چاہتا تھا وہ، اس کی خاطر تو اس نے تلاش حق کا آغاز کیا تھا۔ کئی برس پہلے اس نے سوچا تھا کہ اوپر والے نے یہ دنیا بنائی اور اسے وجود دیا، اس پر بڑی بڑی مہربانیاں کیں، تو اسے ماں باپ سے بڑھ کر اس سے محبت کرنی چاہیے، لیکن بغیر دیکھے سمجھے اور جانے کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نے اوپر والے کو کھوجنا شروع کر دیا اور شاعری کے ذریعے اسے محبت کو سمجھنے کا موقع ملا۔ پھر میر کے بعد وہ غالب تک پہنچا اور حیران رہ گیا۔ غالب کا تجسس، اس کی فکر، وہ تو جیسے اس کا ہی عکس تھا، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود۔ پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا ہے چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ اشوا و غمزہ و ادا کیا ہے؟
اور غالب کا ایک شعر تو اس پر چھا گیا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ شاعری کے مطالعے کا شوق بڑھ گیا، وہ کتابیں خرید کر لانے لگا۔ نصاب کی شاعری بہت پیچھے رہ گئی۔ پھر شاعری کے حوالے سے اس نے محبت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کیسا طاقتور ہے یہ جذبہ جو آدمی کو تخلیق کے راستے پر لے جاتا ہے۔ کیسی کیسی کیفیتیں آتی ہوں گی تب کہیں شاعر ایسے شعر کہتا ہوگا۔ یہ دروازہ کھلا تو اس کے آگے اور دروازے تھے۔ وہ نثر کی طرف چلا گیا۔ اس نے عشق کی داستانیں پڑھیں، شیریں فرحات، قیس اور لیلا، سسی پنو، ہیر رانجھا، سہتی مراد، سہنی مائیوال اور انگریزی میں رومیو جیولیٹ، اور یہ سب کچھ پڑھ کر اسے محبت سے محبت ہو گئی، عشق سے عشق ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ سائنس میں اس کی دلچسپی صرف نصاب تک محدود ہو گئی۔ وہ فنون میں اور بالخصوص ادب میں دلچسپی لینے لگا۔ اوپر والے کی تلاش بھول کر وہ زمین پر کسی کی تلاش میں مصروف ہو گیا، کوئی ایسا ہو جس سے اسے محبت ہو جائے۔ وہ بڑی حسرت سے سوچتا، کیا مجھے کبھی کسی سے محبت ہوگی؟ کیا مجھے کوئی ایسا ملے گا جس کے لیے میں آہیں بھروں اور شعر کہوں؟ وہ طبعاً شرمیلا تھا، لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی نظریں جھک جاتی، لیکن اب تلاش کا مرحلہ تھا، چنانچہ اس کی نظریں اٹھنے لگیں۔ یہ الگ بات کہ بے خبر لڑکی نظریں اٹھاتی تو وہ نظریں نہ ملا پاتا، جھکا لیتا، لیکن بہرحال اب وہ دیکھتا تھا۔ تلاش جو تھی وہ یہ سوچ کر بازار میں، جمنا کے کنارے، دیگر تفریحی مقامات پر لڑکیوں کو دیکھتا، شاید کسی کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوں گی، تب اسے پتہ چل جائے گا کہ اسے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں۔ شاعری کے ذریعے اس نے بہت کچھ سمجھا اور سیکھا تھا۔ شاعری میں بوس و کنار بھی تھا اور جسمی اختلاط بھی۔ ایسے شعر پڑھ کر وہ ہیجان میں مبتلا ہوتا، جسم میں سنسنی سی دوڑنے لگتی، اندر وحشت سی امٹتی۔ وہ اس سے لطف اندوز ہوتا، لیکن پھر ایک جھٹکا لگتا۔ اسے احساس ہوتا کہ اس وحشت میں خوبصورتی نہیں، اس میں لطافت نہیں، کثافت ہے، جبکہ محبت کو تو بہت خوبصورت اور بہت لطیف ہونا چاہیے۔ اس نے محبت کی تھی اپنے ماتا پتا سے، اماں سے، چاچا سے اور ویر جی سے، لیکن اس کا دل گواہی دیتا تھا، یہ محبت ناکافی ہے، اس میں کمی ہے۔ وہ مکمل محبت کرنا چاہتا تھا اپنے خالق سے۔ اس کا خیال تھا محبت آدمی کو سکون دیتی ہے، خوشی دیتی ہے، مگر یہ وحشت، یہ اندر جو کسی کو توڑ پھوڑ دینے کی خواہش ابھرتی ہے، یہ خوشی کیسے دے سکتی ہے؟ وہ اردو کے پیریڈ میں اردو کے استاد کو اپنے سوالات سے تنگ کرنے لگا۔ اس سے اسے فائدہ بھی ہوا۔ اسے پتہ چلا کہ عشق بھی دو طرح کا ہے، عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ عشق حقیقی وہ ہے جو بندہ اپنے معبود سے کرتا ہے، اور مجازی بندہ بندے سے۔ لیکن سر، یہ محبت میں وحشت کیوں ہے؟ اسے تو لطیف ہونا چاہیے۔ محبت تو لطیف ہی ہوتی ہے، سر نے کہا۔ محبت کی تعریف پر غور کرو۔ اور محبت کی تعریف کیا ہے سر؟ محبت کرنے والے کو اپنے محبوب سے کوئی غرض، کوئی طلب نہیں ہوتی۔ وہ اپنے محبوب سے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، محبت بھی نہیں، التفات کی ایک نظر بھی نہیں۔ وہ تو بس محبت کیے جاتا ہے، کیونکہ محبت ایک خودکار جذبہ ہے جو دل میں خود بخود ابھرتا ہے، تو محبت کرنے والا تو محبت کرنے پر مجبور ہے۔ وہ کوئی شرط عائد نہیں کرتا۔ یہ محبت نہیں کہ محبوب جواب میں محبت نہ دے سکے تو اسے چھوڑ کر کسی اور سے محبت کر لو، یہ تو پھر کاروبار ہوا۔ اب اوتار سنگھ جو اتفاق کو نہیں مانتا تھا، خود کار جذبے کو کیسے مان لیتا؟ اس کا تو مطلب یہ ہے اوپر والا خیال کی طرح کسی کو کسی کی محبت بھی سونپ دیتا ہے۔ لیکن تجربہ کرنا بھی ضروری تھا۔ اس نے کئی لڑکیوں سے بلا ارادہ محبت کرنی چاہی، لیکن ناکام رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ ایک اور موقع پر سر نے اسے کہا کہ وہ چھٹی کے بعد ان سے ملے۔ وہ چھٹی کے بعد ان سے ملا۔ جی سر۔
بات یہ ہے اوتار سنگھ کہ تم ایسی باتیں جاننا چاہتے ہو جو ابھی کلاس میں پڑھانا مناسب نہیں، سر بولے، لیکن میں سمجھتا ہوں تمہیں بتانا بھی ضروری ہے، ورنہ تم گمراہی میں پڑ سکتے ہو۔ اس لیے تم کلاس میں سوال کرنے کے بجائے مجھ سے اکیلے میں مل لیا کرو اور جو پوچھنا ہو پوچھ لیا کرو۔ شکریہ سر، میں دیکھ رہا ہوں محبت میں تمہیں خاص دلچسپی ہے، تم شاعری کے حوالے سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو۔ جی سر، یہ درست ہے، اس لیے غلط فہمی کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ بہتر ہے محبت کو سمجھ لو۔ محبت بہت پاک اور بلند جذبہ ہے، اور یہ محدود بھی نہیں۔ ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، بندہ معبود سے محبت کرتا ہے۔ محبت کسی کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن محبت کی بنیاد جسم کبھی نہیں ہوتا، اس کی بنیاد اچھے اوصاف بھی نہیں ہوتے، محبوب کا ظاہر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ محبت لافانی جذبہ ہے۔ آدمی بوڑھا ہو جائے تو جسم ڈھل جاتا ہے، اس جسم سے محبت ہو تو محبت ختم ہو جائے گی۔ محبوب کی کوئی بری عادت سامنے آئے تو محبت ختم ہو جائے گی۔ جی سر، نہیں، محبت ہے تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اوتار سنگھ نے انہیں کئی اشعار کے حوالے دیے، مسکرائے۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ محبت نہیں، ہوس ہے۔ لیکن سر نے اس کی بات کاٹ دی، کوئی دن کو رات کہے تو رات تو نہیں ہو جائے گا، بدی کو نیکی کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح محبت کو اس کی تعریف پر، اس کی پاکی اور اس کی بے غرضی اور بے طلبی پر تولو گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ محبت ہے یا ہوس۔ چیزیں اپنے نام سے نہیں، خواص سے پہچانی جاتی ہیں، اور دعوے پڑتال کے بغیر بے معنی ہوتے ہیں۔ بعد میں اوتار سنگھ ان باتوں پر غور کرتا رہا۔ سر نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ پھر مومن کے ایک شعر نے اس پر محبت کی کیفیت کی خوبصورتی کسی حد تک واضح کر دی تھی۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ پہلی بار یہ شعر پڑھنے کے بعد کئی دن تک اوتار سنگھ اس شعر کے طلسم کا اسیر رہا۔ اسے اس شعر میں ایک جہان معنی آباد نظر آتا تھا۔ یہ تھا محبت کا احترام اور اس کی پاکیزگی۔ خلوت، ایسی تنہائی جس میں کوئی بھی نہ ہو، تب محبوب آ جائے، جسمی طور پر نہیں، خیالوں میں۔ تنہائی میں ہو، محفل ہو، اور آلودگی کا شہانہ بھی نہ ہو۔ وہ ایسی ہی محبت کا متمنی تھا۔ مجھے سچی محبت کب ملے گی؟ اس نے خود کلامی کی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ محبت اسے ملنے ہی والی ہے۔ امتحان ہونے والے تھے۔ اس شام وہ سکون سے پڑھائی کی غرض سے کوٹھے پر چلا آیا۔ اوپر جاتے ہوئے اسے افسوس ہونے لگا کہ اب تک یہاں نہ آ کر اس نے بڑی ناقدری کی تھی۔ وہ تو بڑا خوبصورت ماحول تھا، فضا میں چنبیلی کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ سورج غروب ہونے میں ابھی دیر تھی۔ کوٹھے پر بیت کی بنی کرسیاں پڑی تھیں۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا، کتاب کھولی اور پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ سچ یہ ہے کہ وہاں پڑھنے میں اسے بہت لطف آ رہا تھا۔ پھر ایک نسوانی آواز نے اس کی محویت کے حصار کو توڑ دیا۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹائیں۔ چند لمحوں میں وہ یہ بھی بھول گیا کہ کتاب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس آواز میں عجیب سا جادو تھا۔ وہ کانوں کی راہ سے اس کے جسم میں اتر کر جیسے خون کے ساتھ اس کی رگوں میں گردش کر رہی تھی۔ اتنی خوبصورت آواز! اس کے ذہن میں بس یہی خیال تھا۔ پہلے تو ذرا دیر کو وہ کچھ بھی سمجھ نہیں سکا۔ اس آواز کو سننے کے علاوہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر پھر اس نے غور کیا، وہ آواز کسی سے گفتگو نہیں کر رہی تھی، ورنہ گفتگو میں تو وقفہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ لڑکی بلند آواز میں کچھ پڑھ رہی ہے۔ لڑکی اس لیے کہ اپنی آواز کی کھنک سے وہ کم عمر لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا، آواز اتنی خوبصورت ہے تو وہ خود کتنی خوبصورت ہوگی۔ پھر اسے الجھن ہونے لگی، یہ لڑکی کیا پڑھ رہی ہے؟ اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ کچھ الفاظ اس کی گرفت میں آئے مگر فوراً ہی محو بھی ہو گئے۔ وہ اس کے لیے اجنبی لفظ تھے، وہ کوئی اجنبی زبان تھی۔ اوتار سنگھ اردو، فارسی اور
انگریزی پڑھتا تھا، چوتھی کوئی زبان اس کے علم میں نہیں تھی۔ وہ تجسس سے بحال ہو گیا، اب یہ کیسے معلوم ہو یہ کون سی زبان ہے؟ ویر جی سے مدد لی جائے، مگر وہ جانتا تھا پڑھائی میں ویر جی اس سے پیچھے ہیں تو ماسٹر جی، لیکن نہیں، ان سے حجاب کا رشتہ تھا، وہ یقیناً بتا سکیں گے کہ یہ کون سی زبان ہے، لیکن ان سے پوچھا نہیں جا سکتا تھا۔ ابھی وہ اس الجھن میں تھا کہ آواز خاموش ہو گئی، ایسا لگا جیسے پوری کائنات خاموش ہو گئی ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا، پروں کی پھڑپڑاہٹ سے فضا گونج رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، جھٹ پٹے کا سما تھا، پرندے بسیرے کے لیے واپس جا رہے تھے۔ ذرا دیر میں وہ آواز ابھری جو ہر روز اس کے جسم کی تمام طاقت کو ٹانگوں میں لے آتی تھی، آذان کی آواز۔ یہ آواز سن کر اس کے قدم خود بخود اٹھتے تھے، حرکت میں آتے تھے، اندر کوئی تلقین ببھر کر اٹھتی تھی، کوئی کہتا تھا تجھے بلایا جا رہا ہے، تو جاتا کیوں نہیں؟ وہ خود بخود چند قدم چلتا اور پھر مستبرانہ انداز میں چھوٹے سے دائرے میں ٹہلتا رہتا۔ اسے نہیں معلوم تھا کون اسے بلا رہا ہے اور اسے کس طرف جانا ہے، مگر اس شام وہ تلقین بہت دھیمی، بہت کمزور تھی، شاید اس لیے کہ اس کے مرتکز حواس پردہ آواز پر وہ آواز چھائی ہوئی تھی جو اس نے ذرا دیر پہلے سنی تھی۔ اجنبی الفاظ دوش پر اٹھائے ہوئے تھے، وہ آواز اب بھی اس کے سماعت میں گونج رہی تھی۔ اس کی موجودگی میں باہر کی آوازیں دھیمی پڑ گئیں۔ وہ ہاتھ میں کتاب لیے دیر تک بیٹھا رہا، منتظر کہ وہ آواز پھر سنائی دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ ایسا گم تھا، اسے اندھیرے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ وہ اٹھ کر لائٹ تو جلا لیتا اور اسے ویر جی کے آنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ بھائی، تم یہاں بیٹھے ہو اور میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، وصال دن کے لہجے میں شکایت تھی۔ کیوں ڈھونڈ رہے ہو ویر جی؟ اوتار سنگھ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ وصال دن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کھانے کے لیے بھائی۔ اچھا، کھانے کا وقت ہو گیا؟ کہاں کھوئے ہو بھائی؟ اور یہاں بیٹھنا تھا تو لائٹ ہی جلا لی ہوتی۔ اب اوتار سنگھ اسے کیسے بتاتا، اسے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے بات بنائی، دل ہی نہیں چاہا، اندھیرا اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا، اب چلو نیچے۔ اوتار سنگھ کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اگلے روز شام کے وقت اس کے قدم خود بخود اٹھے اور وہ کوٹھے کی طرف چل دیا۔ کتابیں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ بیت کی کرسی پر بیٹھ کر اس نے کتاب کھولی اور پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دھیان تو کہیں اور تھا۔ اس کی تمام ہستیوں کو طاقت سماعت میں مجتمع ہو گئی تھیں۔ اس کی نظریں کتاب کے کھلے صفحے پر تھیں، مگر اسے ایک حرف بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن وہاں ہر طرف خاموشی تھی، ایک غیر معمولی خاموشی۔ وہ مضطرب ہوا اور اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیا اب وہ آواز سنائی نہیں دے گی؟ وہ پریشانی سے سوچتا رہا۔ کیا وہ اتفاق تھا؟ بس ایک دن کی بات تھی؟ ہاں، بالکل ممکن ہے، اس کے اندر سے کسی نے جواب دیا۔ اب کیا ضروری ہے کہ وہ روز اس وقت وہ آواز سنائی دے؟ اس خیال سے وہ اتنی تیزی سے اور اتنا زیادہ مایوس ہوا کہ اسے حیرت ہونے لگی۔ کیا صرف ایک بار سننے کے بعد وہ آواز اس کے لیے اتنی اہم ہو گئی کہ وہ اتنا مایوس ہو گیا؟ ایسا ہوتا تو نہیں، مگر یہ سب کچھ سوچتا رہا، وہ ٹہلتا رہا۔ اس کے اندر عجیب سی کشمکش تھی۔ دل کہتا تھا ابھی وہ آواز سنائی دے گی، اور دماغ کہتا تھا یہ ضروری نہیں۔ لمحے بہت سست رفتاری سے گزر رہے تھے۔ اس کی بے چینی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، پھر وہ بے چینی وحشت میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں، پورا جسم اینٹھنے لگا۔ اس کے اندر ایک خواہش مچلی، جی چاہا وہ پوری قوت سے چلائے، اے نیچے والی، تم چپ کیوں ہو؟ بولتی کیوں نہیں؟ اور اس خواہش کا گلا گھونٹنا بہت مشکل تھا۔ وجود کی پوری طاقت صرف کرنے کے باوجود اس کے ہونٹ بری طرح لرز رہے تھے، بےتاب زبان دہن میں اینٹھی بیٹھ جا رہی تھی۔ اوتار سنگھ نے گھبرا کر اپنا دھیان ہٹانے کی کوشش کی۔
اس نے پڑھائی کے بارے میں سوچا، ماسٹر جی اور ویر جی کے بارے میں سوچا، پتا جی اماں کے بارے میں سوچا، لیکن اس سے سوچا نہیں گیا۔ دماغ گراموفون کی سوئی کی طرح اس آواز پر اٹکا ہوا تھا۔ اس نے ماتا جی کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی، اس سے پوری طرح سوچا تو نہیں گیا، البتہ وحشت قدرے کم ہو گئی، مگر اب بھی صورتحال تسلی بخش نہیں تھی۔ اچانک اسے خیال آیا وہ کیوں نہ اس آواز بالی کے بارے میں سوچے، یہ اس کے پاس آخری ترکیب تھی۔ خوش قسمتی سے وہ کارگر ثابت ہوئی، اس خیال سے ہی اس کا مضطرب وجود پرسکون ہو گیا۔ چند لمحوں میں وہ سب کچھ بھول کر اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ نیچے والوں کے بارے میں اسے بتایا تو گیا تھا، لیکن اس نے کبھی دلچسپی نہیں لی تھی، دھیان سے نہیں سنا تھا۔ رنجنا نیچے جاتی رہتی تھی، کبھی کبھی وہ ان کی باتیں کیا کرتی تھی۔ اب تعلق جڑا تھا تو اوتار سنگھ رنجنا کی باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دشواری ہو رہی تھی کیونکہ وہ رنجنا کی باتیں دھیان سے سنتا ہی نہیں تھا۔ اب اسے اس چونٹی کسی مشقت کرنی پڑ رہی تھی جو اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا کر بل تک جاتی ہے۔ وہ بڑی مشکل سے رنجنا سے حاصل ہوئی معلومات کو یاد کرتا اور پھر ترتیب دیتا۔ یہ گھر ایک بہت بڑے سرکاری افسر کا تھا، خاندانی لوگ تھے، ان کے ہاں بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹیاں 3 تھیں، ایک 14 سال کی، دوسری 12 اور تیسری 10 سال کی۔ ان کے یہاں آنے سے 1 سال پہلے سرکاری افسر کا انتقال ہو گیا۔ اب گھر میں ان ماں بیٹیوں کے علاوہ 2 نوکروں کے سوا کوئی نہیں تھا، چھمن بوا اور بہادر علی، دونوں ہی پشتینی نوکر تھے۔ اس گھر کے مرنے والے کے واجبات میں بڑی رقم ملی تھی، باقاعدگی سے پینشن آتی تھی اور اب اوپر کے مکان کا کرایہ بھی، چنانچہ تنگی کوئی نہیں تھی۔ وہ خوشحال لوگ تھے۔ ماں کو بس یہی فکر تھی کہ تینوں بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں تو بوجھ ہلکا ہو۔ اوتار سنگھ کو خوشی ہوئی، دھیان سے نہ سننے کے باوجود اتنا کچھ اسے یاد تھا۔ ہاں، وہ متاسف ضرور تھا کہ پتہ نہیں کتنی اہم باتیں حافظے میں نہیں رہی ہوں گی۔ بہرحال اسے اتنا پتہ چل گیا کہ وہ آواز ان 3 لڑکیوں میں سے کسی کی ہے، کس کی یہ فی الوقت اسے معلوم نہیں تھا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اس کا دھیان پوری طرح بڑھ چکا تھا اور وہ پرسکون ہو گیا تھا، ایسا پرسکون کہ نہ اسے اپنا اضطراب یاد تھا اور نہ ہی اس کا سبب۔ وہ ذہن میں زور دے رہا تھا، نیچے والوں کے بارے میں سنی ہوئی اور باتیں یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اسے ایک اور اہم بات یاد آئی، نیچے رہنے والے سب لوگ مسلمان تھے، ویر جی اماں اور چاچا جی کی طرح۔ اسی لمحے وہ آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی وہ سب کچھ بھول گیا۔ وہ مترنم دلنشین آواز لمحہ بلمحہ بلند ہو رہی تھی، وہی اجنبی زبان، وہی مخصوص لحن۔ وہ نہیں سمجھ سکا کہ آواز بلند نہیں ہو رہی تھی، دراصل وہ اس کے پورے وجود میں دوڑ رہی تھی، گونج رہی تھی۔ اس کے وجود میں اس آواز کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جیسے کسی طلسم کا اسیر، ہاتھ میں کھلی کتاب لیے سامنے کے صفحے پر نظریں جمائے ساکت و صامت بیٹھا تھا، لیکن وہ پڑھ نہیں رہا تھا، وہ صرف سن رہا تھا، ایسے کہ وہ اپنی مرضی سے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ پھر آواز کی وہ ڈور اچانک ہی ٹوٹ گئی، ہر طرف سکوت چھا گیا۔ اسے لگا اس کا وجود بالکل ہی خالی ہو گیا ہے، زندگی جیسے اس آواز سے لپٹ کر اس آواز کے ساتھ رخصت ہو گئی ہے۔ وہ بیٹھا رہا، اسے امید تھی وہ آواز پھر سنائی دے گی، لیکن چند لمحوں کے بعد اذان کی آواز سنائی دی۔ اندھیرا ہو گیا اور اس آواز کا انتظار وہ کیے جا رہا تھا۔ پھر اچانک اسے اندھیرے کا احساس ہوا اور اس کے ساتھ ہی یاد آیا کہ گزشتہ روز ویر جی اوپر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا لائٹ ہی نہیں جلائی تو لائٹ جلانا اب ضروری ہے۔ اس نے سوچا یہ ضروری تھا، اب اس کے پاس ایک مقدس راز تھا جسے افشا نہیں ہونے دینا تھا۔ سب کو یہی سمجھانا چاہیے کہ وہ سکون سے پڑھنے کی غرض سے کوٹھے پر آتا ہے۔ انتظار کی اس کیفیت نے اس کے وجود کو شل کر دیا تھا، اس پر عجیب سی کسل مندی طاری تھی۔ اٹھنا اور کچھ کرنا تو بہت دور کی بات ہے،
ایسے میں تو انگلی ہلانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن بات اپنے مقدس و محترم راز کی پردہ داری کی تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھا رہ جاتا۔ اس کے سامنے دو ہی راستے تھے، ایک تو یہ کہ وہ اٹھے، کتابیں لے اور نیچے چلا جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ کون جانے وہ آواز پھر جادو جگائے۔ اسی انتظار میں تو تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا وہ اٹھ کر لائٹ جلائے اور کتاب کھول کر پڑھنے کی اداکاری کرتا رہے۔ اس نے اٹھ کر لائٹ جلا دی۔ اب کتاب کے صفحے پر نظریں جمائے وہ اس آواز کا منتظر تھا، لیکن وہ آواز نہیں آئی۔ جانے کتنے دن گزر گئے۔ اتنا ہوش کسے تھا کہ دنوں کی گنتی کرتا۔ ایک شہر تھا جس میں اوتار سنگھ گرفتار تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی اس کا انتظار شروع ہوتا۔ وہ شام کے اس مخصوص وقت کے انتظار میں وقت گزارتا جب وہ آواز ابھرتی تھی۔ حالانکہ انتظار بے معنی تھا۔ وہ ذرا سا غور کر لیتا تو یہ بات خود اس کی سمجھ میں آ جاتی، لیکن وہ تو خود فراموشی کی کیفیت میں تھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اب وہ آواز تو ہر وقت ہر پل اس کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ تو جیسے اس کی سماعت سے، اس کے وجود سے جڑ گئی ہے۔ وہ کلاس روم میں ہو یا کمرے میں، گھر میں لیکچر ہو یا گھر میں ماسٹر جی پڑھا رہے ہوں، وہ آواز اس کے کانوں میں بسی رہتی تھی، اس کے وجود میں گونجتی رہتی تھی۔ اور اتنے دنوں میں اسے یہ معلوم ہو گیا تھا وہ آواز صرف اس مخصوص وقت میں آتی ہے۔ اس کے باوجود اس کا بس نہیں چلتا تھا۔ وہ 24 گھنٹے کوٹھے پر بیٹھا اس کا انتظار کرتا۔ اس انتظار میں ایسی انوکھی لذت تھی جس سے وہ پہلی بار آشنا ہوا تھا۔ ابتدا میں وہ آواز سنتے ہوئے اسے جھنجھلاہٹ ہوتی تھی، اس بات پر کہ وہ زبان ادا کیے جانے والے الفاظ اس کے لیے اجنبی ہیں۔ کاش وہ ایک ایک لفظ سمجھتا، تب تو کچھ اور ہی بات ہوتی۔ لیکن چند دنوں کے بعد یہ احساس خود بخود مٹ گیا۔ وہ آواز اس پر یوں حاوی ہوتی کہ اسے کچھ سوچنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ ہاں، یہ احساس ہوتا کہ جو بات بھی کہی جا رہی ہے وہ سمجھ میں نہ آنے کے باوجود اس کے اعصاب کو پرسکون کر دیتی ہے، اس کے دل و دماغ کو طمانینت سے بھر دیتی ہے۔ اس کا پورا وجود جیسے ایک بہت خوبصورت کیفیت میں جھومنے لگتا ہے، اور یہ کیفیت صرف اس کی داخلے نہیں، باہر بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔ بیلیں، پودے، پھول سب جھوم رہے ہوتے ہیں۔ ہر شے میں، حتیٰ کہ بے جان دیواروں میں بھی ایک سپردگی آمیز ارتعاش محسوس ہوتا ہے۔ امتحان شروع ہوئے اور ختم بھی ہو گئے۔ اب نتیجہ آنے تک چھٹیاں تھیں۔ یہ دن اس کے لیے آزمائش بن گئے۔ اس کا جی چاہتا صبح ہی سے اٹھے اور کوٹھے پر چلا جائے، رات تک کے لیے، لیکن وہ جانتا تھا یہ ایک غیر معمولی بات ہوگی جس پر سب غور کریں گے اور بالآخر اس کا راز فاش ہو جائے گا، اور یہ وہ گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے معمول سے ہٹ کر کچھ نہیں کیا، لیکن وقت گزارنا اس کے لیے دوبر ہو گیا۔ وہ شام تک کا وقت گزارنے کے لیے باولوں کی طرح مضطرب ادھر ادھر پھرتا، اور شام ہوتے ہی کئی کتابیں اٹھا کر کوٹھے کا رخ کرتا۔